السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے سینتھیا ڈی ریچی۔ پاکستان میں آج کل سینتھیا ڈی ریچی نامی خاتون بہت مقبول ہو رہی ہے۔ سینتھیا نے پاکستان پیپلز پارٹی پر کچھ الزامات بھی لگائے ہیں۔ دوستو، ہمارا مقصد کسی پارٹی یا کسی غیر ملکی خاتون کو سپورٹ کرنا نہیں، ہم کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سینتھیا ہے کون، کہاں سے آئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پاکستان کیسے آئی اور کہاں کہاں کیا کیا کام کیے، اور اس کا اس وقت سٹیٹس کیا ہے۔ دوستو، جن ایام میں پاکستان میں عظما خان اور ہما خان کیس پر بات ہو رہی تھی کہ کس طرح آمنہ ملک اس گھر میں گھسی اور اپنے گارڈز کو کہہ رہی تھی کہ انہیں چھوؤ، ان کے جسم کو ہاتھ لگاؤ، یہ بات وہاں سے چلی۔ سینتھیا نے بتایا کہ محترمہ بینظیر بھٹو بھی ایسا ہی کیا کرتی تھی۔ آصف علی زرداری نے جن خواتین کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوتے تھے، محترمہ بینظیر بھٹو ان خاتون کو اپنے گارڈز کے ذریعے ہراساں کرواتی اور گارڈز کو ان کا ریپ کرنے کے لیے بولتی۔ سینتھیا نے ایک تو یہ ایلیگیشن لگایا، اس ایلیگیشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک آگ سی لگ گئی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ مجھے خود کو بھی بہت زیادہ برا لگا، کیونکہ اس نے پاکستان کی ایک مشہور و معروف لیڈر محترمہ بینظیر بھٹو پر الزام لگایا۔ نے سینتھیا کے الزامات کا جواب دینا چاہا، مگر جب سینتھیا نے یہ کہا کہ شازیہ مری نے مراد علی شاہ سے خفیہ نکاح کیا ہوا ہے تو وہ بھی چپ ہو گئی۔ مرتضی وہاب بولے تو سینتھیا نے مرتضی وہاب کی کچھ تصویریں لیک کروا دیں، وہ بھی خاموش ہو گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ یہ عورت ہمارے بارے میں اتنا جانتی کیسے ہے، آخر یہ چکر کیا ہے۔ سینتھیا نے بلاول بھٹو پر بھی یہ الزام لگایا کہ ان کا ایک بوائے فرینڈ ہے جس کا نام ڈیوڈ جیمز ہے۔ آخر اس کی ایکسیس وہاں تک کیسے ہوئی، ان چیزوں کو لیک کرنے کا مقصد کیا ہے۔ 5 جون کو یہ خاتون ایک ویڈیو میں بتاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ رحمان ملک ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے رہے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی اور مخدوم شہاب الدین نے بھی کچھ ایسا ہی کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہ سب کچھ ایوان صدر میں ہوا۔ ایک طرف تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، جبکہ دوسری طرف لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سچ بول رہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی تو ہے ہی ایسی پارٹی۔ اب اس کے بیک گراؤنڈ پر بات کرتے ہیں۔ دوستو، یہ عورت ٹیکساس امریکہ کی رہنے والی ہے، بعد میں کیلیفورنیا میں رہائش اختیار کی۔ 2003 میں لوزائنہ کی اسٹیٹ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی، پھر اسی یونیورسٹی سے شعبہ تعلقات عامہ میں ڈگری حاصل کی۔ تعلیم اور نفسیات میں اسی یونیورسٹی سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی، پھر کیلیفورنیا چلی جاتی ہیں، وہاں سے طبی نفسیات میں ڈگری حاصل کی، پھر اسٹریٹجک پبلک ریلیشن میں ماسٹرز کیا۔ 4 ماسٹرز اس عورت نے کیے ہوئے ہیں۔ دوستو، اگر غور کریں تو طبی نفسیات، اسٹریٹجک ریلیشن، تعلقات عامہ الگ سے اس نے پڑھ رکھے تھے، قانون اور تعلیم کو الگ سے پڑھ رکھا تھا۔ 1 سال تک ٹیکساس میں ایز اے چائلڈ ایڈوکیٹ کام بھی کیا۔ 2008 میں ٹیکساس کے شہر ہوسٹن میں کمیونٹی آفیسر بھی رہی۔ اسی دوران اس کا پاکستانی کمیونٹی سے رابطہ بھی ہوا۔ جن پاکستانیوں سے 2008 اور 2009 میں اس کے تعلقات بنے، وہ تعلقات اسے پاکستان کے قریب لائے۔ 2010 میں جب پاکستان میں سیلاب آیا تو یہ ہوسٹن کی میئر کے بہاف پر خیر سگالی کے طور پر پاکستان آئی، تب اس کی ملاقات کچھ سیاسی لوگوں سے ہوئی۔ جب یہ خاتون واپس جاتی ہیں تو عمران خان صاحب اس کے شہر میں فنڈ ریزنگ کے لیے جاتے ہیں، وہاں اس سے عمران خان کی پہلی ملاقات ہوتی ہے۔ 2011 میں پیپلز پارٹی نے اسے دعوت نامے کے ذریعے بلایا اور کمیونیکیشن لیکچرار لگا دیا۔ اس نوکری کے ساتھ ساتھ اسے رہائش، سفری سہولیات اور ٹیلی فونک ایکسپنس بھی دیے گئے۔ اعظم سواتی کی بیٹی کی NGO میں 1.5 سال کام کیا۔ 2011 میں تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ونگ میں ایز اے ریسرچر اور اسٹریٹجک کے معاملات پر بھی کام کیا۔ ایک ہی وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی، PTI، PMLN، PMLQ سے بھی اس کے رابطے رہے۔ یہ خاتون مختلف حوالوں سے خود کا تعارف کرواتی ہے کہ میں ایک ٹریول لا میکر ہوں، ٹریول کرتے ہوئے ویڈیو بناتی ہوں۔ اس وقت سے لے کر اب تک یہ خاتون پاکستان میں ہی ہے۔ پاکستان میں اسے امریکن ایجنٹ بھی سمجھا جاتا رہا۔ 2011 میں ایبٹ آباد آپریشن کے بعد اس خاتون پر پابندی لگا دی گئی تھی کہ آپ اسلام آباد سے باہر نہیں جائیں گی۔ جن لوگوں پر
اس نے الزامات لگائے ہیں ان سب نے اس کی تردید تو کر دی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں، لیکن یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں جو ہوتا رہا ہے۔ اس نے پاکستان میں شادی بھی کی ہے، اور سینتھیا کا کہنا ہے کہ وہ یہ سب اپنے شوہر کی طرف سے دی گئی حوصلہ افزائی کی وجہ سے کر رہی ہے، کہ اسی کے شوہر نے اسے کہا ہے کہ وہ تمام تر حقائق لوگوں کے سامنے رکھیں جو اس کے ساتھ ظلم ہوتا رہا ہے۔ یہ عورت خود کو صحافی بھی کہتی ہے، بلاغرض بھی کہتی ہے، فلم میکر بھی کہتی ہے، اور بھی اس عورت کے بہت سے تعارف ہیں۔ اگر اس کے پاس تمام تر ثبوت موجود ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تحقیقات تو ہونی ہی چاہیے پھر۔ مزید حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں لبرل اور موم بتی مافیا کیوں خاموش ہے، وہ کیوں نہیں اس عورت کے حق میں آواز اٹھا رہے۔ سینتھیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماروی سرمت کو میں نے سپورٹ کیا تھا، مگر ماروی سرمت مجھے سپورٹ نہیں کر رہی، الٹا میرے خلاف ہیں۔ سینتھیا نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں نے بہت ہی مہنگے داموں سیکس ٹوائز امپورٹ کروائے تھے، اس کے بھی ثبوت اس کے پاس موجود ہیں۔ مزید سینتھیا کہتی ہے کہ میں JUI اور PTI کے بھی پول کھول سکتی ہوں۔ سینتھیا مزید کہتی ہے کہ میرے پاس ان سب کی وائس ریکارڈنگ، ٹیکسٹ میسیجز اور سکرین شاٹ بھی موجود ہیں۔